السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں ہوں گے بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ تو اچھا جی، یہاں پہ میں نا اپنا فیوریٹ گاجر کا حلوہ انجوائے کر رہی ہوں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کی کمپلیٹ ریسیپی شیئر کرتی ہوں، اور ساتھ یہ کہ یہاں پہ جرمنی میں ڈرائیونگ لیسنس کے حوالے سے میں نے آج آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے، کیونکہ میں اس وقت جو ہے یہ لائسنس خود کر رہی ہوں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر سکتی ہوں کہ کیا کیا آپ کے ذہن میں سوال ہیں، کسی حد تک میں ان کے آپ کو جواب بھی دے سکتی ہوں۔ تو اکثر ہمارے ذہن میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں، ایک مکمل ہمیں گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے اس بارے میں نا، تو جو انسان اس تجربے سے گزر رہا ہو تو اس کو اس وقت کافی ساری چیزیں جو پتہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو آپ کے کئی جو ہے سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ایک تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ اس کو لائک کر دیں گے تو بھی مجھے خوشی ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ مجھے نا ایک وقت تھا کہ گاجر کا حلوہ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اکثر جیسے مٹھائی وغیرہ میں بھی ہوتا ہے تو میں نے کبھی اس کو نہیں تھا چکھا، اور اگر کبھی چکھ بھی لیا تو مجھے بہت ہی ایسے ہیوی سا اور مطلب بھارا سا اس کا ذائقہ لگتا تھا۔ تو پھر بیچ میں نے پھر جب یہ کسی کو نا اس طریقے سے حلوہ بناتے ہوئے اپنی فیملی میں دیکھا، تو میری بہن نے اس طریقے سے حلوہ بنایا نا تو مجھے بڑا ہی مزے کا لگا، اور اس کا طریقہ بھی بہت مجھے آسان لگا، اور میں نے پھر اس کو یہاں پہ آ کے خود سے ٹرائی کیا تو واقعی اس طریقے سے بڑا جلدی بھی بن گیا اور مزے کا بھی بنا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو ہے نا میں ریسیپی آسان سی ہے، کوئی جھنجھٹ والا کام نہیں ہے، تو آپ اس کو بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو۔ اور سردیوں میں یہ میرا تو اب ایک وہ مسٹ ہیو بن گیا ہوا ہے کہ میں ضرور بناتی ہوں، سردیوں کے سیزن اس کو 2-3 دفعہ بنا لیتی ہوں، اور بہت تھوڑا تھوڑا کر کے، آپ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ بنائیں، آپ تھوڑا سا بنائیں، آپ کا دل کر رہا ہے بنائیں اور پھر دوبارہ بنا لیں، تازہ کچھ عرصہ اس کو استعمال کریں۔ تو یہاں پہ دیکھا ہے آپ نے، جیسے میں نے پہلے مکھن لیا تھا، آپ کو مکھن پسند نہیں ہے آپ کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں، اگر اولیو آئل ہے تو وہ لے سکتے ہیں، اس میں آپ نے بس تھوڑا سا الائچی کو کرنا ہے فرائی سا، اس کے بعد آپ نے بس، میں نے تو گاجریں دھو کے ان کا چھلکا اتار کے تو اس طرح سے پیسز میں کٹ کر لیتی ہوں، اور اس کو اس طرح سے نا اس آئل وغیرہ میں فرائی کر لینا آپ نے، بس کچھ دیر کے لیے آپ نے اس کو تھوڑا سا فرائی سا کرنا ہے، اور اس کے بعد ڈھک دینا ہے، کیونکہ گاجریں اپنا پانی بھی چھوڑیں گی تو اس پانی کے اندر بھی کافی حد تک گل جائیں گی نا۔ یہ دیکھیں، یہ اب کچھ دیر میں نے اس کو رکھا ہے تو اس کے بعد یہ اتنی نرم ہو گئی تھی کہ اس کو پہلے میں نے اس طرح سے ہاتھ کے ساتھ نا کچھ ان کو میش کر لیا، پیس لیا، جتنا ہو سکا، میں نے زیادہ نہیں کیا کیونکہ ابھی اس نے اور گلنا ہے، اور اس کے بعد اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے، اور بہت زیادہ دودھ بھی نہیں ڈالنا پڑتا، آپ تھوڑا کر کے ڈال لیں، آپ پہلے 1 لیٹر میں نے اس میں ڈالا ہے دودھ، اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اور ڈال لوں گی، اس میں پکیں گی یہ، اور اس کے بعد پھر دیکھیں میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی ریسیپی بھی شیئر کرتی ہوں، ساتھ جو میں اس میں کیا اور ڈالتی ہوں نا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں لائسنس کی طرف نا۔ تو لائسنس کا جو میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو مجھے نا پہلے تو شروع کے کچھ سالوں میں کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ ہاں مجھے یہ کرنا چاہیے یا میں کر لوں، یا میں نے کبھی، کیونکہ مجھے شاید میرے ہر کام ہو جاتے تھے، کچھ یہ تھا کہ میں بالکل شہر کے اندر رہتی تھی تو میرا جو بھی تھا وہ واکنگ ڈسٹینس پہ تھا، کام ہو جاتے تھے نا۔ لیکن اس کے بعد پھر جب ہم نے وہاں سے شفٹ کیا، موو کیا، ہم کہیں اور چلے گئے، وہ بھی اتنا شہر سے ہمارا دور تو نہیں ہے، لیکن اب یہ ہے کہ اب ٹائم کے ساتھ ساتھ میں میری اور مصروفیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو اب مجھے ٹائم نکالنا، یہ ایک چیز پر فوکس کرنا نا، اس کے لیے کافی مطلب مسئلہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے پہلا تو میرا مشورہ یہی ہے کہ جب آپ یہاں پہ آ کے ہم باقی چیزوں کی پلاننگ کرتے ہیں نا کہ ہم نے جا کے تو یہ کرنا، تو اپنی پہلی پلاننگ کے اندر آپ اپنا جو ہے یہ ڈرائیونگ لائسنس کا کرنا بھی ضرور شامل کریں۔ اس سے ایک تو آپ کا جو ہے نا مائنڈ پہلے سے فریش ہوتا ہے، اور ساتھ یہ کہ ہماری پہلے اتنی مصروفیات نہیں ہوتی نا، تو اگر ہم اس چیز کو ٹائم دے لینا تو وہ پھر بعد میں ہم بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ابھی تک جرمنی آنے کے لیے پلان کر رہے ہیں، آپ آئے نہیں ہیں، تو میرا مشورہ سب بہنوں سے یہی ہے کہ آپ وہاں پہ اپنا لائسنس کا کچھ بھی کر کے آئیں، سیکھ کے آئیں گاڑی کا، کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے کہ جب ہم عورتوں کو تو خاص طور پر نا گاڑی کے بارے میں اتنا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، اور ہمیں بنیادی چیزوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا نا کہ اس کا گیئر کہاں ہے یا کون سی چیز کہاں پہ ہے نا، کیسے چلانی کیسے ہے نا، بیسک چیزوں سے۔ تو پاکستان میں تو بہت آسان ہے، مطلب تھوڑا سا دکھاتے ہیں، اور ساتھ یہ کہ باقی تجربے سے آ جاتی ہے، تو ہم آسانی سے، ایک تو ہمیں مل بھی جاتا ہے لائسنس،
اور کچھ یہ کہ اگر ہمیں واقعی آنی بھی چاہیے نا، وہاں پہ اگر ہم جلدی سیکھ سکتے ہیں نا، کیونکہ جرمنی میں سب سے زیادہ مشکل کام یا ایک ہوا بنا ہوا ہے نا یہ ڈرائیونگ لائسنس کرنا، خاص طور پر ہمارے جیسی عورتوں کے لیے کہ جو گھریلو ہیں خواتین مطلب، یا جو بھی ہیں، تو مشکل لگتا ہے نا یہاں پر آ کے۔ تو ایک تو کچھ آپ کر کے ہیں، آپ کو پہلے سے کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا، اس سے آپ کو پھر اگر لائسنس بھی مل جاتا ہے وہاں کا، تو آپ کا یہاں پہ آ کے ایک تو کافی ٹائم بھی بچ جائے گا، اور آپ کے پیسے بھی بہت زیادہ بچ جائیں گے نا، آپ کی بہت بچت ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ کام کریں، دوسرا یہ کریں کہ جب آپ نے لائسنس کرنا ہے نا، اپنے ذہن کو تیار کریں، اپنے اندر موٹیویشن پیدا کریں۔ آپ نے دیکھا دیکھی نہیں کرنا، ذہن فری ہو آپ کا، تو پھر آپ نے کرنا ہے، آپ تب پلان کریں لائسنس کرنا، کہ آپ نے سٹریس لے کے نہیں کرنا کہ وہ فلانی نے بھی کر لیا یا اس نے کر لیا تو میں نے کیوں نہیں کیا، یا ایک زبردستی کر کے نہ کریں، کیونکہ پھر آپ کو کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اس کو آپ نے نا انجوائے کر کے کرنا ہے، کہ آپ نے جب فری ذہن ہو پھر آپ سوچیں کہ ہاں میں نے لائسنس کرنا ہے، اور پھر اسی پہ فوکس کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جب لائسنس کے لیے آپ نے اپنا سارا رجسٹریشن وغیرہ ساری کروائی ہے، تو آپ پہلے ایک چیز کریں، آپ پہلے تھیوری کر لیں، جو اس کے لیکچرز وغیرہ لینے ہیں آپ وہ لیں، اور یہ تقریباً 14 ہوتے ہیں اس کے لیکچر، جو کلاسیں جا کے آپ نے بیٹھ کے لینی ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ کا جو وہ ایپ بھی آپ کو ساتھ ہی دے دیتے ہیں، اس سے آپ تیاری کریں، اپلیکیشن ہوتی ہے، اس میں 1200 سوال ہے تقریباً نا، تو وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو آپ وہ کریں، اس کو ہو سکتا ہے آپ کو رٹا لگانا بھی پڑے گا، اس میں کافی ساری ٹیکنیکل بھی چیزیں ہیں، یا تو وہ آپ نے جب پاس کر لیا اگر آپ کا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ جو گاڑی چلانا یا جو پریکٹیکل ہیں گھنٹے لگانا، تب آپ شروع کریں۔ اچھا جی، پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم کون سی گاڑی سیکھیں، کیونکہ اب آج کل جرمنی میں جیسے 3 طرح کی گاڑی سکھائی جاتی ہے، تو اس میں ایک تو ہے کہ جو گیئر کے ساتھ ہم سیکھتے ہیں، جیسے پاکستان میں بھی ہوتا ہے گیئر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شلٹ کی تریب والی۔ ایک پھر ہوتی ہے آٹومیٹک نا، آج کل جیسے پاکستان میں بھی اب آٹومیٹک گاڑیاں آ گئی ہوئی ہیں، تو آٹومیٹک گاڑی بھی سیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور تیسری ایک جو ہے وہ آٹومیٹک کہتے ہیں B197 کے نام سے ہے نا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکھتے تو آٹومیٹک ہے، لیکن اس میں اگر آپ پہلے 10 گھنٹے آپ کو پھر وہ جو ہے نا گیئر کے ساتھ سکھاتے ہیں، تو بعد میں جب آپ کو لائسنس ملتا ہے تو آپ دونوں طرح کی گاڑیاں چلا سکتے ہیں، آٹومیٹک بھی چلا سکتے ہیں اور گیئر والی گاڑی بھی چلا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے نا پہلے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے لائسنس لینے کے بعد کون سی گاڑی رکھنی ہے نا، یا کون سی چلانی ہے۔ اگر تو آپ نے بعد میں آٹومیٹک ہی چلانی ہے، یا آج کل زیادہ جیسے اب چل رہی ہیں آٹومیٹک کی گاڑیاں زیادہ آ رہی ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ گیئر والے چکر میں ہی نہ پڑیں، اور آپ آٹومیٹک ہی سیکھیں گاڑی۔ ایک تو یہ کہ کافی آسان ہوتی ہے اس کی نسبت نا، کیونکہ گیئر کے لیے بھی آپ کو کافی ایکسٹرا گھنٹے لگانے پڑتے ہیں، اور گیئر والا سیکھنا بھی تھوڑا کمپلیکیٹڈ سا ہوتا ہے، اور وہ سیکھ لیں آٹومیٹک، تو اس سے پھر آپ کے کافی بیچ میں گھنٹے بھی بچ سکتے ہیں، آپ کی کافی جو پیسے بھی بچ جائیں گے نا۔ خیر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بعد میں کون سی گاڑی رکھنی ہے، تو اس حساب سے پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کون سا لائسنس کرنا ہے۔ پھر ہمارا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے کتنے پیسے لگیں گے لائسنس کے لیے۔ تو لائسنس یہاں پہ جرمنی میں جو ہے کافی مہنگا ہوتا ہے، آپ کا کافی بڑا خرچہ ہوتا ہے لائسنس کا۔ تو یہ تقریباً ہم مطلب ایک ایوریج جو اندازہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کا 2 سے 3 ہزار تک ہوتا ہے۔ آپ کا اس سے گھنٹے کے حساب سے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے آپ نے پھر جب گاڑی چلا رہے ہیں گھنٹے کتنے لگا رہے ہیں، تو اس حساب سے پھر آپ کے جو ہے نا زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اتنا ہم نے ضرور ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کتنے پیسے ہمارے لگ جائیں گے لائسنس کرنے کے لیے۔ اچھا، تو میں امید کرتی ہوں کہ میں نے تقریباً کافی سارے سوالوں کو یہاں پہ کلیئر کیا ہوگا جو ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کچھ آپ نے پوچھنا ہو تو مجھے آپ کمنٹس میں لکھیں، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دوں گی۔ اور ساتھ میں یہ کہ اگر آپ لائسنس کر رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں تو میں آپ کو جو ہے بیسٹ آف لک وش کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے، اور مجھے بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا حلوہ بھی تیار ہو گیا، اور باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا، تو حلوہ بن گیا ہمارا۔ اور میں نے بس اس کو اچھی طرح سے بھون لیا تھا، وہ دیکھا تھا آپ نے کہ میں نے اس میں کریم ڈالی تھی، اور بس پکتا رہا، بس آپ نے اس کے سر پہ سوار رہنا ہے، اس کو اکیلے لاوارثوں کی طرح چھوڑ کے کہیں نہیں جانا۔ تو کیونکہ پھر میٹھا جو بھی آپ اگر بنا رہے ہو اس طرح کا حلوہ وغیرہ بنا رہے ہو، تو اس کا بس ایک یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے سر پہ رہنا ہوتا ہے، آپ نے اس کو چھوڑ کے نہیں جانا ہوتا، کیونکہ پھر وہ جلدی نیچے لگنے کا اس کا خطرہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے نا۔ سردیوں میں اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور بنائیں، کیونکہ ہماری جو کریونگ ہوتی ہے نا سردیوں میں، اکثر دن بھی لمبے ہوتے ہیں، انسان کو انرجی بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے جسم کو وارم اپ رکھنے کے لیے نا،
تو ہم کہتے تو ہیں کہ حلوے وغیرہ اس طرح کی چیزیں، لیکن اگر ہم دوسرا میٹھا کھاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ہیلدی میٹھا بنائیں، آپ کے سامنے آپ نے خود بنایا اپنے ہاتھوں سے، اپنے بچوں کو بھی دیں، خود بھی کھائیں، تو اس سے آپ کو جو اگر انرجی بھی مل رہی ہے، یا جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ میٹھا بھی لے رہے ہیں، تو وہ ہیلدی میٹھا جا رہا ہے نا آپ کے اندر، اس لیے یہ چیزیں بنانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کو ضرور اپنے جو ہے نا سیزن میں ضرور کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ضرور شامل کیا کریں۔ اچھا جی، حلوہ میرا تیار ہو گیا تھا، ساتھ میں نے پھر رکھ لی چائے، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو چائے کے ساتھ لوں، تو آپ بھی اس کو بنائیں، انشاءاللہ آپ کو مزے کا لگے گا۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتی ہوں کسی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔